یہاں ایک ہوتا ہے چکھنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے بس وہ ختم ہو گیا اور مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، اسے مٹی کھا جاتی ہے. یہ نظریہ رکھنے والا قرآن کے خلاف کہتا ہے اور وہ موت کے مفہوم سے بالکل ناواقف ہے. اسے نہ تو معنی یہ آتا ہے کہ قرآن کے معنی کیا ہیں، حدیث کے معنی کیا ہیں. وہ نان سینس آدمی اور بے وقوف آدمی ہے جو اس کا معنی یہ لیتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سیر ہونے میں اور چکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. قرآن نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. چکھنے کے متعلق یہ ہے کہ علماء بیٹھے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں اگر خامدگی ناراضگی کا ڈر ہو، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، تو عورت بیوی اپنے خامد کی خوشنودی کے لیے یا اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ جو کھانا پکائے اسے چکھے کہ کیا اس کا نمک یا مرچ یا اس کے ٹیسٹ میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اگر وہ چکھ لے تو چکھنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کے چکھنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اب چکھا تو ہے، ٹیسٹ تو کیا ہے، مگر روزہ نہیں ٹوٹا. دوسری مثال پیش کرتا ہوں. ایک آدمی شہری کے وقت اٹھتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا ہے، اور ذکر و اذکار میں بیٹھے بیٹھے دوزانو بیٹھے وہ نفل و نوافل پڑھنے کے بعد درود و سلام امام الانبیاء اور حضور سید انور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ پیش کر رہا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے، وہ نیند کا مزہ چکھ جائے. یوں اونگ آ جائے. جب اونگ آ جائے گی، اونگ کے بعد پوچھیے علماء سے کہ کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نو، بالکل نہیں. اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. نیند کا مزہ چکھا ہے، سویا بھی ہے، سونے کا اطلاق تو ہو گیا. جب اونگ آ گئی سونے کا اطلاق ہو گیا، مگر وضو تک نہیں ٹوٹتا. وضو نہیں ٹوٹتا. سونے کا اطلاق ہو گیا، وضو نہیں ٹوٹتا. اگر کھانا چکھ لے، کھانے کا اطلاق ہو گیا، مگر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت کے چکھنے سے مر نہیں جاتا. جیسے وضو نہیں توڑتا، زندگی کا تسلسل ٹوٹتا نہیں بلکہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے. وہ تو آغاز ہوتا ہے وہاں سے زندگی کا. موت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی کے خاتمے کا نام ہے، بلکہ یہ بات غلط ہے کہ موت تو زندگی کے شروع کے آغاز کا نام ہے. تو چکھنے سے مراد یہ لینا کہ کوئی مر کے مٹی میں مل گیا ہے، بالکل غلط ہے. اب قرآن کریم کے بعد آئیے میں حدیث رسول جو میں نے استدلال کیا ہے اب اس کی تائید میں وہ پیش کر رہا، تائید میں حضور کی حدیث پیش کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مردہ کو دفن کرتے ہو، جب کسی مردہ کو دفن کرتے ہو، دفن کرنے کے بعد اسے تم قبر میں لٹا کے مٹی ڈال دیتے ہو، اور آخری دعا کر کے جب واپس آنے کے لیے گھر آنے کے لیے واپس چلتے ہو، تو 40 قدم تک تمہارے قدموں سے جو جوتی سے آواز پیدا ہوتا ہے، 40 قدموں تک وہ مردہ تمہاری جوتی کی آواز کو بھی سنتا ہے. مردہ تمہاری جوتی کے آواز کو بھی سنتا ہے. اگر حدیث نہ ہو تو فقیر زبان کٹوانے کے لیے تیار ہے. اگر حدیث یہ بتائے، میں نے کہا ہے کہ چکھنے سے
سلسلہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، وہ موت ختم نہیں، وہ موت زندگی ختم کیا ہوتا ہے؟ چکھنے سے، جیسے نیند کا مزہ چکھا مگر اس کا وضو ختم نہیں ہوتا، اسی طریقے جب آیا ایک اطلاق ہوتا ہے، اطلاق ہونے کے بعد جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جب دفن کر کے واپس آتے ہیں، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واپس آنے والے کے قدموں کے جو آواز، چوٹی کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، مردہ 40 قدموں تک اس کو بھی سنتا ہے، تو سنتا تب ہے اگر اس کی سماعت درست ہے، اس کا جسم درست ہے، اور یہ سنے گا تب اگر اس میں جان ہے۔ یہ تو پاسبل ہے کہ جان ہو اور وہ سن نہ سکے، یہ نہیں ہوتا کہ جان نہ ہو اور سن لے، یہ ناممکن ہے۔ میری بات کو توجہ سے سنیے، علامہ نابلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے سننا پورے جسم کے درست ہونے کی دلیل ہے، زندگی کی دلیل ہے، نہ سننا زندگی کی مردہ ہونے کی دلیل نہیں۔ ایسے آدمی ہیں جو زندہ ہیں سنتے نہیں، ہم دکھاتے ہیں زندہ تو ہیں سنتے نہیں، زندہ ہیں سنتے نہیں، قوت سماعت نہیں، قوت سماعت نہیں۔ اور ایسے لوگ ہیں جو ایسے بھی ہیں سنتے بھی ہیں پھر بھی نہیں سنتے، قرآن نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اسلام صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ پیرس کر رہا تھا، توجہ فرمائیے گا۔ دو آدمی ہیں، ایک وہ ہے جو عام مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس کے متعلق یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں گے جن کی قوت سماعت نہیں، جن کو بہرے کہا جاتا ہے، وہ سنتے نہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، بعض اونچی آواز سے سنتے ہیں، بعض سنتے ہیں مگر کم سنتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو سنتے ہی نہیں مگر زندہ ہیں۔ کسی بہرے اور گونگے آدمی کو دیکھ لیں، وہ بولتا نہیں، سنتا نہیں مگر زندہ ہے، مگر ایسا آدمی کوئی نہ ملے گا کہ کائنات میں جو سنتا ہو زندہ نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ ایسا کائنات میں کوئی آدمی نہیں ملے گا کہ جو سنتا ہو اور زندہ نہ ہو، دیکھتا ہو اور زندہ نہ ہو، وہ بولتا ہو مگر زندہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بولنے کے لیے زندگی کی ضرورت ہے، سننے کے لیے زندگی کی لازم ملزوم بات ہے، دیکھنے کے لیے لازم ملزوم ہے کہ وہ زندہ بھی ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے زندہ ہو وہ سن نہ سکے، یہ ہو سکتا ہے کہ زندہ ہو وہ بول نہ سکے، یہ پاسبل ہے کہ زندہ ہو اور وہ گفتگو نہ کر سکے، وہ دیکھ نہ سکے، یہ ممکن نہیں کہ وہ دیکھے اور زندہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ نہ جانے کہاں کہ ہم جی یہ فلاں شیخ الحدیث ہے، یہ جاہل مطلق ہے، جاہل مطلق ہے، پڑھیے جا کے کتابیں۔ میں کوئی اتنی بڑے علم کا دعویٰ نہیں، میں تو علماء اہل سنت کا ادنا خادم ہوں، مگر خدا کی قسم جاہل سمجھتا ہوں ایسے الفاظ میں، ایسے مسائل میں الجھنے والے کہ گدھے ہیں، اس کی وجہ کہ لکیر کے فقیر چل رہے ہیں۔ آگے ایک اتنے اندھے اور بہرے اور گونگے انہی لوگوں کے متعلق قرآن نے کہا ہے ہے سامنے بیٹھے مگر ایک مندر کی مورتی بن کر بیٹھے ہیں، جن میں سینس نہیں، شعور نہیں، عقل نہیں، سوچ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ ایک جاہل سا مولوی بیٹھ کے کہتے جی وہ سنتے نہیں، وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، وہ نیچے سے نعرہ لگا رہے ہیں، وہ کہتے جی وہ دیکھتے نہیں، وہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ بھائی وہ زندہ ہے، حدیث بتاتی ہے کہ فرمایا تمہارے قدموں کے آواز کو سنتا ہے، جو سنتا ہے اس کو زندہ ہونا ضروری ہے، زندہ ہونے کے بغیر سنتا ہی نہیں۔ چلیے علامہ شامی کیا لکھتے ہیں، دیکھیے ذرا، ستون حنانا رویا، بے جان کا رونا امپاسبل، بے جان رو نہیں سکتا، بے جان روتا نہیں، جاندار روتا ہے۔ ارے جس میں اثر کے ساتھ لگنے سے بے جان میں جان آ گئی، پھر شعور آیا، پھر سینس آیا، اس کے بعد جدائی کا احساس بھی آیا، تب رویا۔ ایک نبی کے جسم کے ساتھ کچے جانے سے اتنے کمالات پیدا ہو جائے کہ اس کے مصطفیٰ سے لینے لے کر جائے وہ تو بھی چلے گا۔ عمر اس کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ
میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ذرا تقریریں اور دوسری عام جلسوں والوں میں تھوڑا ڈفرنٹ ہوتا ہے، یہ مختلف ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جی انشاءاللہ وہ بھی آگے چل کے کچھ ہو جائے گا. تو میں عرض کرتا ہوں مسائل کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیے گا، تو حدیث پیش کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارے میں یہ کہتا ہوں جس کو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات طویل نہ ہو جائے. نکلے تو قاری صاحب کہنے لگے کہ بارش ہے. میں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، موسم وفا کرے گا، ہم خلوص نیت سے ذکر رسول کرنے والے ہیں. موسم وفا کرے. سبحان سبحان سبحان. کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا گر تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم کے. اگر خلوص نیت سے محبوب کا نام لینے والا ہو تو بات وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں حضور کی محفلوں کو، ذکر کی محفلوں کو اجاڑنا نہیں بلکہ بسانا ہے. اس لیے یہ سامنے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قاری صاحب جب میں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا نا، انہوں نے میرے ہونٹ ہلے تو میں نے سمجھا شاید یہ کچھ کو پڑھ رہا ہے. میں نے پڑھا نہیں، میں نے یہ کہا کہ تیرے محبوب کا ذکر کرنے آیا ہوں. یہ میرا مذہب ہے، میرا دین ہے اور تیرا حکم ہے، تیری سنت ادا کر رہا. اب تو چاہے اپنے فنکشن کو اجاڑ دے، چاہے اپنے فنکشن کو بنا لے. یہ کھیلا کیا ہے میں نے خدا کو. حضور کے روزے پہ ایک آدمی چلا گیا، قرآن پڑھ رہا تھا، آیا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا. اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو بند کیا، جلتان چڑھا، وہاں چوم کے رکھ دیا. جب رکھ دیا تو حضور کے روزے کی طرف چل پڑا. حضور کے روزے پہ جا کے حاضری دی، سلام پیش کیا. کہنے لگا، جب سلام پیش کیا تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا کہ رب العالمین تو نے توفیق دی، محبوب کے صدقے میں آ گیا اور تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھی ہو گیا، میں آ بھی گیا. اب تیری مرضی ہے، چاہے تو شیطان کو خوش کر لے اور نبی کو رنجیدہ کر لے، اور چاہے نبی کو خوش کر لے شیطان کو رنجیدہ کر لے، یہ تیری مرضی ہے. جب اس نے اپنے اللہ سے یہ گفتگو تو ساتھی نے کہا کیا کہہ رہے؟ اس نے کہا میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ چاہے اپنے نبی کو رنجیدہ کر لو، شیطان کو خوش کر لو، اور چاہے شیطان کو رنجیدہ کر کے نبی کو خوش کر لو، کیا معنی؟ کچھ بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا بات اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جائے وہ بخشا جائے گا. میں نے حاضری دی، میں نے کہا تیری توفیق سے آیا ہوں. اب بھی تو اگر مجھے نہ بخشا تو شیطان اچھلے گا کودے گا کہ یہی آخری جگہ تھی نا جہاں آ گیا ہے، یہی تھا اس کی آخری منزل کہ مجھے بخشش ہو جائے گی، میری شفاعت کرا دے گا. اگر اب بھی تو نے نہ بخشا تو شیطان اچھلے گا کودے گا کہ یہ بھاگ کے آیا تھا، یہاں بھی نامنظور ہوا اور یہ پھر جہنم میں جا رہا ہے، میں کوٹ رہا ہے. اور حضور رنجیدہ ہو گئے گے کہ چلو گناہگار صحیح میرا غلام ہے جہنم میں گر رہا ہے. تو اب تیری مرضی ہے، چاہے تو نبی کو رنجیدہ کر اور شیطان کو خوش کر لے. اگر تو نے مجھے بخش دیا تو تیرا نبی خوش ہو جائے گا، شیطان رنجیدہ ہو جائے گا کہ جس کے پیچھے اتنا وقت گزارا ہے آج بارگاہ نبی میں آگے پھر جنت میں چلا گیا. میرا کیا تھا تو ندا آئی میرے بندے، میں نبی کو خوش کرتا ہوں، شیطان کو ذلیل کرتا ہوں. جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یا اللہ یہ تیرے محبوب کا ذکر ہے، تو فضل فرما. ہو گیا. اللہ اپنے پیارے کے محبوب کے صدقے فضل کرتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی کے قدموں کی جنت، قدموں کے حضور نے فرمایا قدموں سے، قدموں کی آہٹ سے وہ مردہ سماعت کرتا ہے، سنتا ہے. تو جب سنتا ہے تو اس کا زندہ ہونا ضروری ہوا، زندہ ہونا ضروری ہوا. اور پھر مردہ بولتا نہیں، جو مر جاتا ہے یہ مردہ ہے. یہ میں قرآن اور حدیث کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. یہ مردہ ہے، لوہا، اس میں جان نہیں ہے. اب نہ یہ بولے گا اور نہ آپ کو کلام کرے گا کہ اب مجھے اتنا استعمال نہ کرو، نہ مارو، مجھے درد ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت مولانا باغلی صاحب بہار اہل سنت. بہرحال اچانک آگے محسوس نہیں ہوا, پتہ نہیں چلا. ہاں جی تو عرض کر رہا تھا, توجہ فرمائیے گا. مرض کر رہا تھا کہ سرکار جو زندہ ہے وہ سنتا نہیں, اور پھر جو مردہ ہے وہ سنتا نہیں, پھر مردہ جو ہوتا ہے وہ بولتا نہیں. مردہ بولیے بولتا نہیں. میں حدیث دکھاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر میں مردے کو دفن کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو فرشتے منکر نکیر اس کی قبر میں آتے ہیں اور اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور پھر اسے گفتگو شروع کرتے ہیں. اٹھا کے بٹھانا, گفتگو کرنا, یہ مردوں سے کی جاتی ہے یا زندوں سے کی جاتی ہے؟ حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں, حدیث میں دکھاتا ہوں. پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. اور یہاں بھی ایک بات عرض کر جاؤں, اگر وہ جب وہ کہے کہ تمہارا رب, تیرا رب کون ہے, تو مسلمان کہہ دیتا ہے اللہ. انہیں چاہیے خاموش ہو جائے کہ یہ بھی اللہ کا ماننے والا ہے. اج میں آخی میں مشرف کی پارٹی ہوں تو بندے پولیس والے چپکا رہے ہیں. گل ہے نا, کہہ کا بچ جانا. مشرف کی پارٹی ہوں میں, مشرف لیگ ہوں, خاموش ہو جاتے ہیں کہ پارٹی برسر اقتدار ہے. چاہیے تھا فرشتوں کو جب یہ پتہ چلے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, فرشتے چلے جاتے, مگر وہ جاتے نہیں. وہ کہتے ہیں یہ پوچھ کہیں عیسائی نہ ہو, یہودی نہ ہو, یہ یہودی نہ ہو, عیسائی نہ ہو. کیونکہ اللہ کے ہاں ابھی یہ فرق ہے کہ مسلمان کا ووٹ اور یہودی عیسائی کا ووٹ ایک جیسا نہیں ہے. یہ ہماری حکومت ہے کہ سب کا ووٹ ایک جیسا کر دیا, سب کا ووٹ ایک جیسا کر دیا. فاسق فاجر نیک بد, داتا صاحب اور کسی بدماش کا ووٹ ایک جمرزئی کا, مومن اور کافر کا ووٹ ایک جیسا کر دیا. ماشاءاللہ کوئی تو یادیں باقی رہتی ہیں نا. عرض کر رہا تھا, توجہ فرمائیے گا. کیا ہے جی, یہ ہم انسانیت ہر چیز کو, یہ ہم جو پابندی ہے وہ ختم کر رہے ہیں. بہرحال یہ آگے چلے, میں نے کل بھی کہا ہے, کہتا ہوں بند ہے. کیا ہے, ہم دہشت گردی ختم کر دیں, بند کر دیں گے, فلاں شے بند. میں نے کہا کائنات کی ہر چیز کوئی شے نہیں بند کریں گے, ہر چیز کھلی چھوڑیں گے. قتل, بدماشی, عیاشی, فحاشی, بے حیائی, قتل و غارت, ڈکیتی اگر بند کریں گے تو صرف سپیکر بند کریں گے. مگر یاد رکھو تمہیں بند کیا جائے گا, اور صرف بند نہیں کیا جائے گا, وہ جوتے پڑیں گے کہ شاید تمہیں اپنے جسم پہ اتنے نشان کیوں نہ پاؤ. بہرحال یہ موقع نہیں ہے. تو مرض کر رہا تھا کہ وہ اٹھاتا ہے, آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. ہاں بھائی, تمہارا دین, وہ کہتے ہیں عیسائی نہ ہو, اللہ کو تو عیسائی بھی مانتا ہے, یہودی مانتا ہے. اب پوچھو کہ دین کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی اسلام. اس کے بعد فرشتوں کو چلے جانا چاہیے کہ خدا کو بھی مانتا ہے اور مسلمان بھی ہے. پھر وہ کہتے ہیں پوچھ لو کہیں منافق نہ ہو, حضور کے متعلق اس کا عقیدہ کیا ہے, حضور کے متعلق عقیدہ کیا ہے. اور صرف کہا نہیں جاتا بلکہ حضور سامنے تشریف لیتے ہمیں آدر رقم اس بندے کے متعلق کیا کہتا ہے. جو نہیں جانتا, جو عقیدہ آئے گا, بد باطل ہوگا, وہ کہے گا جو لوگ کہتے تھے ہم بھی کہتے تھے, اور یہ اس کا جواب ہوگا. وہ غلام ہوگا, جب ان سے کہا جائے گا کہ آدر رقم اس کے متعلق کیا کہتا ہے, تو جب یہ کہا جائے گا تو جواب کیا آئے گا. سرور مولا اب ذوق ہے مل کر کہنے کا, جس نے مل کے کہنا ہے غلط وعدہ نہ کرنا. میں کوئی قسم نہیں ڈال رہا, جس نے حضور کا ذکر کرنا ہے وہ ہاتھ کھڑا ہے, مجھے پتہ بابا سے بلا کس نے ایسا کرنا بول. سرور مولا سرور ابھی وہ مزہ نہیں بنا, مل کر کہہ لیجیے کچھ چہرے خاموش ہے. سرور
مالک مولا کہوں تجھے کہوں کہ تجھے مولا سرور کہوں کہ مالک مولا تجھے پاوے خلیل کا زیبا کہوں تجھے پاوے خلیل کا زیبا ویسے ابھی مجھے مزہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت کہے گا جب خطیب بولتا ہے آپ مزہ لیتے ہو، جب آپ کی گونج پڑتی ہے تو مجھے مزہ آئے. مل کے کہہ لیجئے سرور کہوں کہ ماں بیٹے اسے آپ بھی ایک جگہ فکس کر کے بیٹھ جائیں. مل کے ذرا کہہ لیجئے سرور کہوں کہ مالک تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا تجھے کہوں سرور تجھے کہوں سرور کہوں کہ تجھے کہوں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک مولا میرا دین پتو سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے پاگے خلیل کا گلے زیبا کہوں لیکن سخن ختم رضا نے اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں میں سمجھتا ہوں کس وقت کیا کرنا ہے، یہ آپ ڈکے عرض کر رہا ہوں. توجہ حاضر روشن اس بندے کو جانتے ہو اس محبوب کو؟ تو جو مومن ہے وہ کہتا ہے یہی تو میری سرکار ہے. اگرچہ میں شاعر باقاعدہ تو نہیں ہوں مگر کبھی کبھی میں بھی لکھ لیتا ہوں. جب حضور قبر میں سامنے زیارت ہوگی اس وقت کیفیت کیا ہوگی، تو ہم نے اس ماحول کا جو پیش کیا ہے نا میں اپنے الفاظ میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو اپنی زندگی تو بھائی بچپن میں پہلے ہم نے نعت پڑھی ہے، اکابر کے جوڑے اٹھاتے رہے،
مجھے وقت یاد ہے کبھی صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد عنایت اللہ صاحب رحمۃ، مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استری اکابر آتے تو ان کو دبانا، خدمت کرنا. جب بعض کو پتہ چل جاتا یہ سید ہے تو کہتے ہو ایسا نہ کرنا بھائی، آپ سید ہیں، آپ نے تو آج تک بتائی. تو میں نے کہا جی میں طالب علم ہوں وہاں، تو ان کی جب پتہ چلتا تو پھر وہ کہتے چلے بھائی جلسے پہ شبیر صاحب چلے ساتھ. میں نے کہا جی چلو. وہ ہوتے علماء کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے اکابر کے جوڑے اٹھائے ہیں، مجھے فخر ہے خدا کی قسم کہ میں نے اپنے اکابر کے جوڑے اٹھائے ہیں. میں حضرت شیخ الحدیث حافظ احسان الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب حاضر ہوا کرتا تھا پڑھنے کے لیے تو آپ نے وہ تربیت فرمائی. ہمارے اکابر نے ہماری تربیت ایسی کی ہے کہ ہم اپنے اکابر کے جوڑوں کو اٹھانا ذریعہ نجات سمجھتے ہیں. تو بہرحال بات طویل ہو جائے گی. کیا وہ وقت تھا جہاں ہمارے اکابر ماشاءاللہ کہیں موت سے اعظم پاکستان، کہیں مولانا عبدالغفور صاحب ہزاروی، کہیں یہ سارے بزرگ جب ہوتے تھے سنیت کی رونق ہی اور ہوتی تھی. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا مجھے تو میں نے بھی کبھی وہ لکھ لیا تو شاید بچہ تھا تو میں نے نعت پڑھی، اور نعت پڑھنے کے بعد مدرسے میں جب داخل ہوئے تو پھر ہم نعت پڑھتے رہے، تقریریں کی. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے ہیں. مولوی بنے، تقریریں کی، لوگوں کو بتایا کہ حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، ان کا چہرہ والضحیٰ کا ہے، ان کی زلف واللیل ہے، مازاق کے کاجل ہیں، ان کا چہرہ مبارک ایسا ہے، ان کی چال کو گفتار، کردار، دستار، کردار، سیرت، صورت لوگوں کے سامنے آٹ کرتا رہا، سکھاتا رہا. اور اس کا صلہ مجھے یقین ہے کب ملے گا؟ جب اس دنیا سے جاؤں گا قبر میں. یہ تو صحیح بات. اور لجپال ہے میری سرکار. تو میں نے بھی، اور یہ مجھے یقین ہے جب جاؤں گا تو یقیناً سرکار مدینہ کرم فرمائیں گے. یہ بھی اپنا عقیدہ ہے. میں صحیح بات آپ کو کہتا ہوں، مجھے میرا پختہ یقین ہے کہ وہ مدینے کا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اور میں ایسے ہی جاؤں کہ ایک آدمی تعریف تو کرتا رہے، زیارت ہی نہ ہو سکے، یہ امپاسبل میں نہیں مانتا. حضور ضرور تشریف لائیں گے، بلکہ میں نے یہ ہے کہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہ کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائے. میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہ کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائے ہیں. اس کی وجہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. ہم لڑتے ہیں تو ناموس رسالت کے لیے، آل رسول، صحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول. تو جس کے لیے اتنا کچھ کیا جائے، اگر کہ ہم کچھ نہیں کر پائے، وہ سرکار اتنے لجپال ہوں تو کریم ضرور ہے، کرم فرمائیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے بھی وہ تخیل کیا ہوگا. میں نے کہا کہ جب قبر میں ہوں گے نا تو حضور تشریف لائیں گے. تو جب وہ سوال کہیں گے تو پھر اس کے سوال جواب کے بعد یہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی آئے تو اس کے جانے کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ آئے گا تو جائے گا بھی، تو پھر جائے گا بھی. تو میں نے عرض کیا کہ رب العالمین مجھے توفیق دینا کہ میں یہ عرض کر سکوں اتنی ہی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا یا سیدی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا مل کے کہہ لو ذرا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ، اتنی بھی جلدی کیا ہے، کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، مل کے کہہ لیجیے اتنی بھی جلدی کیا،
اتنی بھی جلدی اتنی بھی جلدی اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا بیٹھ جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گڑی. تو عزیزان گرامی تو آدمی سوال و جواب عرض جو کر رہا تھا کہ سوال و جواب تب دیتا ہے اگر سنتا ہے اور سنتا تب ہے جواب تب دیتا ہے اگر وہ زندہ ہے. جب موت کا اطلاق ہوتا ہے مثلاً آدمی قتل ہو جائے اسے پوچھا جائے بتاؤ تجھے کس نے قتل کیا ہے کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب. جو قتل ہو چکا ہے وہ ڈیڈ باڈی سڑک پہ پڑی ہے اسے پوچھا جائے کہ بتاؤ تجھے کس نے قتل کیا ہے. اگر مردہ بول سکتا ہوتا تو بنیامین رضوی اٹھ کے بتاتا کہ میرے قاتل کون ہیں. مگر حکومت والوں سے اتنی بات ضرور کہوں گا کسی مظلوم کا قتل تمہیں لے ڈوبے گا. عزیزان گرامی عرض کر رہا تھا توجہ فرمائیے گا وہ جواب سنتے ہی نہیں کیونکہ مردہ ہے. موت کا اطلاق ہے جب تک موت رہے گی اس وقت تک قوت سماعت نہیں سنتا نہیں بولتا نہیں جواب دیتا نہیں. تو جواب اس وقت دے گا جب وہ درست ہوگا جان ہوگی زندہ ہوگا سنے گا سوال سنے گا پھر اس کا جواب دے گا. اس کے سینس اس کی سماعت اس کے کلام کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. تو جب مردے سے سوال و جواب ہوتے ہیں اس وقت مردہ صحیح سلامت ارے اگر آنے والا صحیح سلامت نظام میں ہے تو امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ یا کوئی ماں کا لال جتنا بڑا مفتی ہے قاضی ہے جدید دور ہے یہاں بات کی جائے دنیا میں پھیل جاتی ہے. یہ ریکارڈ ہو رہی ہے آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. میں 10 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں کہ موت کے بعد موت ہے. یہ ثابت کرے کہ موت کے بعد موت ہے. موت کے بعد موت نہیں ہے موت کے بعد زندگی ہے. تو جب زندگی ہوگی زندگی کے بعد موت نہیں ہے. تو جب موت نہیں تو آئے گا کون؟ یہ تو پاگل والے کر رہے نا یہ تو پاگل والے گلے آخر جی نبی کا جنازہ نہیں سر پڑا پہلا جنازہ نہیں ثابت کرو. یہ تو وہی جہل والی گل ہوئی نا جی وہ مر کے بھائی موت کے بعد زندگی ہے. حدیث بتاتی ہے کہ زندگی ہے اور حدیث کہتی ہے پھر حضور نے فرمایا کہ جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور. میں آگے چل کے پیش کرتا ہوں توجہ ہوئے. تو زندگی ہے سوال و جواب زندگی کی دلیل ہے. قدموں کے پاؤں کی جوتی کے آواز کو سماعت کرنا زندگی کی دلیل ہے. اس کے بعد کوئی ماں کا لال ثابت کر دے کہ موت کے بعد موت ہے. موت کے بعد موت نہیں. تو جب موت کے بعد موت نہیں تو موت آئے گی کہاں سے؟ ایک چیز ہے ہی نہیں تو وہ آئے گی کہاں سے؟ موت کے بعد تو موت ہی نہیں. آگے چلیے. موت کے بعد موت نہیں. میں دکھاتا ہوں حضور نے فرمایا جو ہر جمعرات کو والدین کی قبر پہ جائے وہ صدیقوں میں شمار کر دیا جاتا ہے. یہ بات قابل حدیث دکھانا میرے ذمہ ہے. حدیث نہ دکھاؤں کیوں جی مولانا ہے نا حدیث نہ ہو
چور چوری کرے ہاتھ کاٹو، خطیب جھوٹ بولے زبان کاٹو. میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. جو مسلسل غالباً یہ میرے ذہن میں نہیں 3 یا 4 مرتبہ جو تسلسل رکھے، میرے خیال میں کم از کم واحد تسنیہ جمع سے آگے کا اطلاق ہوگا. 3 کہہ لو، 3 سے آگے جتنا بھی ہو، 3 سے کم نہیں ہو سکتا. تو میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمانا کہ کیا ہوگا، وہ صدیقوں میں شامل ہوگا. اب بات قابل غور ہے. میں جاتا ہوں قبر پہ، کس پہ؟ ماں باپ کی. کس کی؟ بولو. یعنی ماں باپ کی قبر پہ جائے تو اسے 3 آدمیوں سے زیادہ، 1 یا 2 یا 4 مرتبہ جتنا بھی آگے، اس سے کیا ہوگا کہ وہ صدیقوں میں شامل کر لیا جائے گا. اب بات قابل غور ہے کہ وہ صدیقوں میں شامل کر دیا جائے گا. حدیث ہے کہ جو حجر اسود کو چومے گا، جب وہ چوم لے گا، وہاں پہنچ جائے گا، وہ چوم لے گا، تو کیا ہوگا کہ وہ اس کی شفاعت کرائے گا. اب کیا ہے؟ ایک دوسری کیا ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کرو، کچھ بھی نہ پڑھو، بیت اللہ کی زیارت، بیت اللہ کی زیارت تمہارے گناہ معاف کر دے گی، اور دیکھنا ہی عبادت ہے، عبادت شمار ہوگی. اس پہ سینکڑے حدیثاں، من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی. کچھ نہ پڑھو، زیارت گنبد خضرا کر لو، شفاعت واجب. یہ اور بھی لاتعداد احادیث موجود ہیں جو میں استدلال کرنا چاہتا ہوں. اگر گنبد خضرا، حضور نے فرمایا گنبد خضرا، ہم جا کے یوں کہہ لیں کہ جا کے زیارت کریں یورپ میں کسی گرجا گھر کی، تو کیا شفاعت ہو جائے گی؟ اگر ہم ماں باپ کی بجائے چڑیا گھر کے چکر لگائیں تو زندہ مخلوق کو دیکھ آئیں، تو کیا صدیقوں میں نام شامل ہوگا؟ اگر ہم جائیں کوئی گورنمنٹ جہاں رقص و سرور آج کل ٹھیکہ انہوں نے لیا ہے، نہ جانے کو خاص واسطہ ہے ان سے، وہ فیملی ٹرمز ہیں جو اتنا کنجروں کو ابھارا جا رہا ہے. بہرحال جو بھی ہو، عادات سے معصوم مطابقت ہو رہی ہے معلوم. تو عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، وہ زندوں کا رقص دیکھ کے آئے تو کیا صدیقوں میں نام شامل ہو جائے گا؟ نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد کہ کیا ہے کہ جس بندے کے متعلق حضور نے فرمایا، یا جس عمارت کے متعلق اس عمارت کا ہونا شرط ہے، اگر وہ عمارت وہاں موجود نہ ہو، نہیں سمجھے میری بات کو؟ میرے خیال میں تھوڑا سا مسئلہ باریک ہے، چلو آسان کر لیتے ہیں کہ ماں کے چہرے کو، ماں کے حکم کی تعمیل کرنا عبادت میں شامل ہے. اگر ماں ہی نہ ہو تو کیا تعمیل حکم ہوگی؟ نہیں. ماں کے چہرے کا زیارت ثواب ہے، ماں ہی نہ ہو. مثال کے طور پہ میری والدہ ماجدہ ہیں، میں جاتا ہوں، والدہ گھر پہ نہیں ہے، وہ چھوٹے بھائی کی طرف چلی جائیں، تو میں اپنے گھر میں، چلو یہاں میری والدہ رہتی تھی، ان کے چہرے کو دیکھنے سے مجھے عبادت، تو اگر وہ نہیں تو کیا مجھے وہ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ہونا شرط ہے، والدہ کا ہونا شرط ہے. اگر وہ نہ پایا جائے، اگر وہ محال ہے تو عبادت سے محروم رہے گا، اس کا کوئی صلہ نہیں ہوگا، کیونکہ بیت اللہ کو دیکھے گا تو تب ماں کے چہرے کو دیکھے گا، تب اگر کوئی چیز سامنے موجود ہوگی تب دیکھے گا نا. اگر جائے تو وہاں وہ ہو ہی نہ تو ثواب نہیں ملے گا. ارے ماں کی قبر پہ جائے، والدین کی باپ کی قبر پہ جائے، اور جاگر کچھ ہوگا تو ثواب ہوگا نا، اگر ہائی کچھ نہیں تو ثواب کے ساتھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطیب اسلام صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب آبادی. بہت اچھا. اور آسان کر لیتے ہیں. چشمہ پھوٹا ہے، مثال یہاں سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ، وہاں پانی پینے سے شفا ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں، اگر میں پانی چشمے کا ہوگا، وہاں چشمہ ہوگا تو پانی پیوں گا.
اگر چشمہ ہی نہیں تو میں شفا حاصل کر سکوں گا؟ نفع تو تب ہوگا اگر وہ چشمہ وہاں ہوگا. اگر چشمہ ہی نہیں تو میں استفادہ کیسے کر سکوں گا؟ اگر ماں باپ کی قبر پہ جاؤ وہاں ماں باپ ہوں ہی نہ تو ثواب کس کا؟ مٹی کو دیکھنے کا. مٹی تو گھر میں بھی ہے. مٹی کو دیکھنے کا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب ماں باپ کی قبر پہ جاؤ گے اور پھر ساتھ حکم ہے کہ احتمال یہ نہ ہو کہ بس نیت کا سرا نہیں، فرمایا جا کر کہو السلام علیکم یا اہل القبور. اگر یا اہل القبور ہے تو استدلال ہو سکتا ہے السلام علیکم یا امی. یہ استدلال پاسبل ہے. کون سا علم لیے بیٹھے ہو تم؟ تو یہ کہہ سکتا ہے اگر تو یہ تبھی کہہ سکتا ہے نا یا کہ سامنے ہو مخاطب تو تبھی ہوگا نا. معلوم ہوا کہ والدین قبروں میں اگر تیری ماں زندہ ہے، میری ماں، میرا باپ، اگر عام جتھے تیرے چاچے تائے دفن ہون جڑے عام مسلمان نے اوتھے یا آخنا جائز ہے تے مدینے دے تاجدار میں جان لیا اور ان کے متعلق یہ ہو کہ عقیدہ لے کر جاؤ کہ وہ قبر میں موجود ہے. یہ تو جاہل مطلق ہیں. لکیر کے فقیر ایک نے اندے دے ایک دے کندھے تے دوجے دے ہاتھ دوجے دے تیجے دے ہاتھ تیجے دے بازار دے وچ پیسے دے اکھیاں والے جو مانگتے یہ مذہبی منگتے ہیں جن کو بالکل جن کے سینس نہیں، شعور نہیں، جن میں سوچ اور فکر اللہ نے ان کا چھین لیا ہے. انہی لوگوں کے متعلق کہا کہ اگر غور کرتے تو کبھی اس باطل عقائد کو نہ مانتے. یہ مانتے کہ اولیاء اللہ قبر میں زندہ ہیں، غوث اعظم قبر میں زندہ ہیں، اعلیٰ حضرت زندہ ہیں، داتا صاحب زندہ ہیں، خواجہ صاحب زندہ ہیں، اولیاء اللہ زندہ ہیں اور پھر امام الانبیاء زندہ ہیں. کیونکہ موت کو چکھنا ہے. موت کو چکھنا ہے. چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نیند کے چکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صوفی بیٹھا ہے، اونگ آ گئی، نیند کا اطلاق ہو گیا مگر وضو نہیں ٹوٹتا. تو عرض کر رہا تھا اس لیے. اور پھر سنن الکبریٰ شریف کی حدیث ہے، فرمایا جیسے بیٹا کہیں گیا ہو تو کسی جگہ سے واپس آئے تو والدین 8 دن کے بعد خوش ہوتے ہیں. جب ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے بندہ تو والدین خوش ہوتے ہیں. والدین پہ خوش ہوتے. اگر روح کا تعلق ہے تو روح کو تو قبر میں قید و بند کی کوئی وہ تو مکلف ہی نہیں. وہ تو گھر میں بھی ہو تب بھی ماں باپ خوش ہے. تو وہاں جانا اس بات کی دلیل ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا میں تعلق عقیدت ہوتا ہے موت تک دنیا والے، مگر ماں باپ سے وہ تعلق ہے. فرمایا وصال کے بعد ان کی قبر سے بھی پیار کرو. وصال کے بعد ان کی قبر سے بھی. والدین کا رشتہ وہ ہے جو ٹوٹتا نہیں. فرمایا وصال کے بعد ان کے مزاج سے بھی پیار کرو کیونکہ انہوں نے جو تم پہ احسان کیے ہیں جو تم. اور پھر وبالوالدین احسانا، احسان کرو. واٹ از احسان؟ احسان کیا ہے؟ احسان کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے احسان کی؟ سنو میں بتاتا ہوں. ایک ہے کہ میں مولانا باغ علی صاحب، پیر ابراہیم صاحب کسی کی طرف جاؤں اور جا کے 1000 روپیہ پیش کروں، اگرچہ آج تک میں نے لیا ہے ان کو دیا نہیں ہے. یہ آدمی ہے جس نے مجھے آج تک نہیں دیا. آج دیتے یہ پلیوں کے یہ اپنی طرف سے نہیں، غیر ملکی امداد ہے. بہت اچھے دوست ہیں. توجہ فرمائیے. احسان
ایک ہے وہ جو میں 1000 2000 10,000 20,000 دوں اور پیر صاحب مجھے دے دے، مولانا باغلی صاحب مجھے دے دے، یہ ہے بدلہ، احسان نہیں۔ احسان آپ وہ ہے کہ جو آپ کسی فقیر کو دیتے ہیں، جس سے ڈیمانڈ نہیں واپسی کا، کوئی ڈیمانڈ مطالبہ نہیں ہے۔ فرمایا اور احسان وہ ہوتا ہے جو اس کا گھر ہے نا، شادیاں بیاواں جس نے جائز ہے آدھے گھر دا کر تے آ اتے ایکسٹرا ساڈے لو پاجی۔ احسان وہ ہے جس کو بھاجی نہ کہا جائے، وہ جس کے مقابلے میں کوئی ڈیمانڈ نہ کی جائے۔ فرمایا کہ تم پہلے گھر کا گھر دو، اس کے بعد احسان کرو۔ گھر کا گھر کیا ہے؟ جو میں پیش کر رہا ہوں نا، یہ نزہۃ الرحمان تفسیر نزہۃ الرحمان انشاءاللہ 1 ماہ تک تفسیر آ رہی ہے۔ نو میں نے نام بدل دیا ہے، نظر مولویہ نے نام ہے نزہۃ الرحمان فی تفسیر القرآن۔ عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ ایک ہے پہلے گھر کا گھر دو اور اس کے بعد ایکسٹرا جو ہوگا وہ ہوگا احسان۔ اب گھر کا گھر کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں بالوالدین احسانا، کہ والدین پہ احسان کرو۔ جو ان کا کیا ہے وہ تو گھر کا گھر ہے، وہ تو بھاجیاں ان کی، وہ آپ کے لیے انہوں نے کیا ہے، آپ ان کے لیے کریں۔ وہ کیا ہے جو ماں باپ نے کیا ہے؟ جب پیدا ہوئے ہم مانگ کچھ نہیں سکتے، ماں نے خیال رکھا ہے، باپ نے خیال رکھا ہے میرے بیٹے کو کیا چاہیے، مانگنے کی صلاحیت نہیں، والدین نے خیال کیا ہے میرے بیٹے کو کیا چاہیے۔ بیٹا بول نہیں سکتا، پیاس شدت کی ہو، گرمی ہو، بلک رہا ہو، صلاحیت ابھی نہیں کہ وہ ماں سے باپ سے پانی مانگ لے، ماں باپ سے پانی مانگ لے۔ مگر کیا ہوتا ہے، میری بات کو توجہ سے سنیے گا، شعر و شاعری کا نام تقریر نہیں، جو بات کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ کیا ہے کہ ماں اور باپ خیال رکھتے ہیں میرے بیٹے کو کیا چاہیے۔ ماں کہتی ہے اس کو پانی چاہیے، ایسے پی نہیں سکتا، کیسے پیے گا، یہ فیڈر سے پیے گا، چمچ سے پیے گا، پیالی میں پیے گا۔ وہ بھاگتا جاتا ہے خوشی کے مارے میرے بیٹے کو پانی، کہتے اچھا فیڈر دو، خریدتا ہے، سامان خریدتا ہے، کپڑے خریدتا ہے، وہ مانگ نہیں سکتا۔ اس کی جو ضروریات زندگی میں زیادہ طوالت نہیں جاتا، کھانا پینا، بول و براز وغیرہ سب اس کا جانا۔ کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ماں باپ کرتے ہیں جب تم میں نہ کہنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ سمجھانے کی صلاحیت ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ تم ایک گوشت کے لوتھڑے جس میں ایک روح ہے اور حرکت کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں۔ وہ ہر چیز پاک دماغ تمہاری پوری کرتے ہیں، اور صرف پوری نہیں کرتے، خیال رکھتے ہیں کہ اس وقت میرے بیٹے نے پیشاب کرنا ہے، اس وقت میرے بیٹے کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس وقت فرمایا ایسا کرو بالوالدین احسانا۔ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، وہ عقل کھو جائیں، برین ختم ہو جائے، وہ عجیب باتیں کریں، تو جیسے تو سن نہیں سکتا تھا، سمجھ نہیں سکتا تھا، سمجھا نہیں سکتا تھا، تجھے مانگنے کی صلاحیت تجھ میں نہیں، تجھ میں سنس نہیں، شعور نہیں، کچھ بھی نہیں، تو تیرا خیال رکھتے تھے۔ فرمایا ان حالت میں بھی پہلے ان کا خیال رکھ، یہ تو ہے بدلہ، یہ تو ہے والدین کا بدلہ۔ اب ایکسٹرا اللہ کا حکم کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم احسان دو، تم اس سے آگے جاؤ گے تو پھر ماں باپ کا احسان ختم ہوگا تم کو۔ اب دیکھیے ذرا، یہ ہے ماں باپ کا احترام، اس سے آگے جاؤ۔ کون جاتا ہے، 2 باتیں ماں کر دے باپ بوڑھا ہو جائے، اب بات انہوں نہیں پتا، چپ کر، تجھے کیا پتا یہ بوڑھے نے اتنی اوپر 3 منزلہ عمارت پہ شدت کی گرمی اور پسینے سے شرابور ہو کر یہ 25 یا 10 یا 5 اینٹیں لے کر جاتا ہے، جاتا رہا کس لیے؟ تیرے لیے، تیرے لیے،
وہ گرمی کی شدت میں، وہ تھرتھرتی ہوئی راتوں میں اگر وہ کام کرتا ہے، رات کی شفٹیں لگاتا ہے، جو بھی محنت مزدوری کرتا ہے، کس لیے؟ تیرے لیے۔ ارے وہ ٹھگی کرتا ہے، فریبی کرتا ہے، مال اکٹھا کر، کس لیے؟ میرے بیٹے کا مکان بن جائے، میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہو جائے۔ ارے وہ تیرے لیے اتنا کچھ سوچے، جب وہ پورے ہو جائیں تو کچھ بھی نہ سوچے۔ اس لیے ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے۔ اور ایک آج کل نئی بات ہے، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ ماں کی شان پڑھنے والے تو مل جاتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے باپ نے انہوں نے کوئی زیادتی کی تھی ہے، یا لکھنے والوں کے باپ اس لائق نہیں ہے، یا پڑھنے والوں کے باپ اس لائق نہیں ہے۔ سنیے، جس ماں کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، اس ماں کی جنت اس کے تمہارے باپ کے قدموں میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس ماں کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، اس ماں کی جنت کہاں ہے؟ اس ماں کی جنت شوہر کے قدموں میں ہے، تمہارے باپ کے قدموں میں ہے۔ پچھلے دنوں میں بات ہوئی تو ایک تبلیغیہ تھا، وہ یہ بار بار جی وہ حضور کہہ تو بیٹھا، اب اڑ گیا اپنی بات پہ، ضدی تو ہوتے ہیں گدھے کی طرح یہ۔ تو وہ کہنے لگا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد تیری ماں، اس کے بعد تیری ماں، اس کے بعد تیری ماں، 3 مرتبہ ماں کا، پہلے ماں کا ذکر کیا، فرمایا پھر تو اس سے بے ثابت یہ ہوا۔ میں نے کہا تیرا ضمیر تجھے ملامت کر رہا ہے کہ صرف ضد میں پڑا ہے۔ فرمایا تیری ماں کا یہ حق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا کم ہے، فرمایا تیرے ماں کا یہ حق ہے، تیرے باپ کا تو اتنا آگے ہے کہ تو ابھی وہاں تک پہنچ نہیں سکا، اور تیرے باپ کا اتنا حق ہے، اتنا حق ہے کہ تیری ماں کو جنت ملے گی تو تیرے باپ کو قدموں ملے گی۔ سبحان وہ باپ تک اتنی جلدی کہاں جاتا ہے؟ یا رسول اللہ، بہت اچھا، ہاں، بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ کیونکہ میرے سامنے ایسے کیس آئے ہیں کہ جی وہ بزرگ سا بابا آ گیا سفید ریش شاہ جی، میں کہا کہ جناب کوئی پیو دے بھی فضائل ہیں حدیث قرآن وچ کے نہیں؟ میں کہ کیوں؟ اس آخیا جی منڈے مینو سلیل کہ میں تے میری بیوی الجھ گئے ہیں کہ میرے پتر نے مینو ٹھڈے مارے نے نالے ذلیل کیتا ہے۔ میں نے کہا اس ماں کو بھی جا کے کہہ دو کہ تیری جنت اور جہنم، میرے نبی نے فرمایا عورت کی جنت اور جہنم، حدیث پیش کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا عورت کی جنت اور جہنم اس کا شوہر ہے، اس کا شوہر ہے، اس کی جنت اور جہنم اس کا شوہر ہے۔ اگر شوہر خوش ہے تو جنتی ہے، اگر شوہر ناراض ہے تو عورت ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کے بات کرے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میں جو کہہ رہا ہوں حدیث پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اور فرمایا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور تیسری حدیث کو فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ پہلے دروازہ کھلے گا تو جنت میں جاؤ گے نا، کھلے گا تو جنت میں جاؤ گے۔ اس لیے یہ آج کل ماں کی شان والے، ان کو کیا جس کی بھی شان لکھ دو وہ تو اسی کی شان بیان کرنی شروع کر دیں گے، ان کو پیسے چاہیے۔ اور ہماری قوم جو ہے نا وہ علم یہ بھگ قسم کے لوگ ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے، بس جدھر چھڈے نانے وہاں سدھے پچے گئے۔ اج شکار تو سیا چھڈی جانا، وہ الیکٹرانک سیا ہوتا وہ پج وقت ہے، اس سیدھے ہی جانو نے آگے بھی ہونی نہیں۔ سڈے بندے بھی الیکٹرانک نہیں، سیدھے جانے جو ایک پاسے لگ گیا بس تسل جائے بات اصل کے۔ یہ جو ماں کی شان اور پیو کی شان، ماں کی شان بیان، ان کی اپنی رول کے مہم، میں صحیح کہتا ہوں۔ اور پھر یہ رافضیت اور خارجیت لے کر جو آتے ہیں، صرف ان کو تو پیسے کمانے ہیں، ان کی کیا بات ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں اپنے علماء کی قدر کرو، یہ مسائل تمہیں علماء بتائیں گے، قرآن علماء بیان کریں گے، حدیث علماء بیان کریں گے۔ تو عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ اس لیے والدین سے محبت، خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بیٹے قاری افضال نقشبندی جیسے ہوں، مولانا باغ علی جیسے ہوں، پیر ابراہیم جیسے ہوں، امجد علی امجد صاحب جیسے ہوں، حضرت مولانا جیسے ہوں، حضرت مولانا کافی تعداد میں ہیں۔ تو ایسے یہ لوگ اللہ جس پہ فضل فرماتا ہے اس کو فقیہ بناتا ہے، اپنی دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ پاسبل ہے کہ میں بھی کریانے کی دکان کروں، یہ پاسبل تھا کہ میں بھی کہیں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے سپاہی بھرتی ہو جاتا،
یہ پاسبل تھا، مجھے کوئی سونے کی چیز نہیں بنی، وہی مٹیریل ہے میرا بھی، مجھ سے عقل والے شکل والے مزدوری کر رہے ہیں بیچارے، مگر یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، جس پہ اللہ فضل کرتا ہے۔ علامت یہ نہیں کہ اس کے پاس بہت دولت ہے، اگر دولت اللہ کا فضل کی علامت ہے تو قارون کو کیا کہو گا؟ اگر اقتدار اللہ کی قیامت اللہ کا فضل ہے تو فرعون اور نمرود کو کیا کہو گے؟ یزید کو کیا کہو گے؟ یہ نہیں، اللہ کا فضل کس بات کا نام ہے؟ عالی شان بلڈنگیں ہیں تو پھر کن کو کہو گے؟ وہ تو شاہی محل آج کل قبضہ ہوا ہے، کس کو کہو گے؟ بھائی اللہ کا فضل ہو تو کیا ہے؟ فرمایا دین سے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو عالم حافظ قاری بنا کے وہ دین کی خدمت کے لیے اسے پسند کرتا ہے، وہ دین کی خدمت ڈپارٹمنٹ پسند کرتا ہے۔ ٹریفک کنٹرول کر رہے ایک ملازم، وہ یوں جب اشارہ کرتا ہے پریزیڈنٹ پاکستان کو رکنا ہوگا، قانون یہ ہے آگے کو رکے یا نہ رکے، وہ یوں اشارہ کر دے تو رک جائے گا، ٹریفک کنٹرول اس کا اشارہ ہے، کیوں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ حکومت نے اسے یونیفارم دیا ہے، میں اور آپ ایسے سے کرتے رہے کوئی نہیں رکے گا، جب وہ کرے گا تو اس کو اشارہ پوری ٹریفک کنٹرول تب ہوگی، اس کا اشارہ چلے گا اور حکومت اس کی بیک پہ ہے، اور وہ کس کو ہو سکتا ہے اس سے بہتر آدمی ہوں